الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عدد ما خلق من شيء جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أفضل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا أهل إيمان كتب فرض کیے گئے ہیں علیکم تم پر الصیام روزے کما کتب جیسے فرض کیے تھے علی الذین من قبلکم علی الذین ان لوگوں پر جو من قبلکم تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بنو رمضان المبارک کی آمد ہے رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے تمام مہینوں میں ایک شان والا مہینہ اور اس کی شان اتنی بلند ہے اتنا اللہ نے اس کو عرفہ و اعلیٰ بنایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے میری شان تمام مخلوق میں بلند ہے اس طرح رمضان المبارک کے مہینے کی شان تمام مہینوں میں بلند ہے سیدنا و مولانا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کسی آدمی نے رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیا پھر زندگی بھر وہ اس کی قضا کرنے کے لیے ان برکات کو سمیٹنے کے لیے اگر روزے رکھتا رہے تو رمضان المبارک کے ایک دن کی روزے کی جو کمائی اور کمال اور اجرت ہے اس کو وہ نہیں پا سکتا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس عزت و عظمت والے مہینے میں اپنے بندوں کے لیے روزے فرض کیے کما کتب علی الذین من قبلکم یہ نہ کہ تمہیں پر روزے فرض ہیں تمہیں پر یہ ضروری ہوئے ہیں تم سے پہلے امتوں پر بھی یہ روزے فرض ہیں اور کمال کی بات یہ ہے دوسری امتوں پر بھی یہ روزے فرض تھے وہ بھی رمضان المبارک کے روزے تھے سبحان اللہ کسی اور مہینے کے روزے نہیں مہینہ یہی تھا تو یہاں ارشاد یہ ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو یا اے اہل ایمان کتب فرض کیے ہیں علیکم تم پر الصیام روزے کما کتب کما جیسا کہ کتب ضروری کیے تھے فرض کیے تھے علی الذین ان لوگوں پر جو من قبلکم تم سے پہلے تھے یعنی ہم سے پہلی امت محمد لعلکم تتقون
لعلکم تاکہ تب تک پرہیزگار بنو۔ روزوں کا مطلب انسان میں تقوی پارسائی پیدا کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کی جود و صفا اور عطا ہے کہ ایک مہینے میں دریائے رحمت بہا دیا۔ ایک مہینہ روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، 11 مہینے اللہ روزی برسائے رہے۔ 11 مہینے کوئی پابندی نہیں، رات کو کا، صبح کا، دوپہر کو کا، شام کو کا، ظہر کے بعد کا، عصر کے بعد کا، کوئی پابندی نہیں، جو مرضی پکا کر کھاتا ہے۔ دنیا نے ایسا کوئی حکمران، دنیا نے ایسا کوئی نواب، دنیا نے کبھی کوئی ایسا شاہ، دنیا نے کبھی کوئی ایسا شہنشاہ نہ دیکھا نہ سنا، نہ دیکھیں گے نہ سنیں گے کہ مزدور سے مزدوری صرف ایک مہینہ، 11 مہینہ مزدوری کرنی، بغیر صرف ایک مہینہ لیا جائے، مزدوری صرف ایک مہینہ، 11 مہینے چھٹی گھر کا کرتا ہوں۔ ایسے دنیا کا آخرت کا آپ نے کوئی پریشان نہیں۔ اگر اس حال میں کہ ہم کہیں کہ ہم سے روزے نہیں رکھے جاتے ہیں، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، تو پھر اپنی اداؤں پر خود ہی غور کرو، ہم عرض کریں کہ کوئی شکایت ہو۔ دیا ہوا تو سب کچھ اسی کا ہے نا، جس نے صبح 6 میں روزی بند کر دی، غروب ہوا تو وہ کھا لے، تو مزیدار بھی نہیں، سچ ایسا کرتا کرو۔ مدعا کیا ہے؟ روزے میں سے بندے میں تقویٰ طہارت پاکی پیدا کرنا۔ یہ مثال بات ہے، اپنے آپ پر اس کو کنٹرول آ، اپنے آپ کو قابو رکھنا آ جائے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب اپنے آپ پر کنٹرول آ جاتا ہے، اپنے آپ پر قابو حاصل ہو جاتا ہے، یوں سمجھو کہ ولایت کا ایک بڑا حصہ اس کے ہاتھ آ گیا۔ پھر معاشرے میں لڑائی انا کی وجہ سے ہے، وہ اس نے اپنے آپ پر قابو ڈال لیا، لڑائی میں۔ اگر اس نے اپنے نفس پر قابو ڈال لیا، برائی ختم، اے غلام ہوئے۔ گویا اللہ تعالیٰ بندے مجھے بتانا چاہتے ہیں، میرا من میری مان کر چلے، دن میں روزہ، رات کا قیام۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے روزہ رکھا، پھر احتساب جاری رہا، آنکھ اس کی بچتی رہی، ہاتھ برائی کی طرف اٹھنے سے بچتے رہے، زبان برا کہنے سے بچتی رہی، دماغ اس کا برا سوچنے سے بچتا رہا، قوم برائی کی طرف بڑھنے سے بچتے رہے، وَجَلَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ۔ اس کی زندگی کے جتنے گناہ ہیں، ایک دن کے بدلے میں اللہ نے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رات کا قیام کر لیا، اس میں اپنے آپ پر کنٹرول رکھا، یہ نہ کہ نماز نہیں آیا اور مسجد میں پڑھا ہوتا رہا، کہاں سے پڑھا نہیں پڑھا، کون سے پڑھا، پارا کا حساب نہیں پڑھا،
کہاں سے پڑھا تو بھلے اپنی مسجد میں ابراہیم پڑھنے دیا تھا کرتا کیا رہا گویا کہ اپنے آپ سے قابل رہا عبادت نام کی ضرورت ہوئی نا اگر ایسا ہے تو وہ مسجد میں گیا اور پورا خیال رکھا شام کو تھوڑا کھایا رات میں نیام بڑا جاندار کیا رات میں تو رونا دھونا نہیں مراقبہ نہیں ذکر اذکار نہیں اپنے آپ میں احتساب نہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کلمہ طیبہ کے پڑھنے کا دوام نہیں درود و سلام کے پڑھنے کا دوام نہیں اس نے کہا دیا غفر اللہ ما تقدم من ذنبی اس کی زندگی کی جتنے برا ہے اللہ رسول کوئی مالک کی بندو صحابی سے وہاں ہے اپنی کوئی نہ لے سکے اپنی کوئی نہ اٹھا سکے اس کی اپنی قسمت کے اس کا اپنا حال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو رحمت کے سمندر بہا دیا بس اپنی بات کو سمیٹنا ہو ایک بار سن لے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کا چاند نظر آتا اپنے تہمت مبارک پیچھے لے جا کر کمر میں گرا لگا دیتے تھے بس اور یہ گرا جب چاند نظر آتا تھا پھر کھلتی ساری رات قیام فرماتے ساری رات عبادت کرتے ساری رات محنت کرتے صرف دن میں جس کو قیلولہ کہتے ہیں 12 بجے سونے کا نام قیلولہ وہ آپ فرماتے ہیں اور سونا آپ سے ثابت ہے سبحان اللہ اور اس روایت کی راویہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی عنہا سبحان اللہ اگر نبی کا مجاہدہ اتنا ہے یا گناہ نام کی کوئی چیز نہیں عیب نام کی کوئی بات وہاں ہے نہیں ان کے پاک ہونے میں بھی کسی اہل ایمان کو شروع نہیں بے شک اتنا مجاہدہ وہ پاک ذات کرے تو ہم تک دوسروں کو ان کے ہاتھ کو آگے بڑھانا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے اور کمائی کی توفیق بخشے سبحان اللہ